بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ دوستو، یاد رہے کہ کل میں نے ایک خبر میں کہا تھا کہ شہاب چتور مکہ میں پہنچ چکے ہیں، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ وہ ابھی انڈیا میں ہی ہے۔ اس کے بعد وہ پاکستان پہنچیں گے، پھر ایران اور کویت کے راستے سے ہوتے ہوئے مکہ پہنچیں گے۔ بہرحال افغانستان کے منجمد اثاثے وہاں کی عوام کی امانت ہیں۔ امریکی جج۔ سری لنکا میں بچے رات کو بھوکے سوتے ہیں، اقوام متحدہ۔ ملک بھر میں سیلاب سے اموات کی تعداد 1050 سے تجاوز کر گئی۔ امریکی بحریہ کے 2 جنگی جہاز آبنائے تائیوان میں داخل، چائنا شدید غصے میں۔ ایران امریکیوں کو مارنے کی جارحانہ منصوبہ بندی کر رہا ہے، امریکہ۔ سندھ کے سیاستدانوں نے سیلاب کا رخ غریبوں کی طرف کر دیا، شیخ رشید احمد۔ ایران میں سپریم لیڈر کے بیٹے کو ان کا جانشین بنایا جا رہا ہے، ایک رپورٹ۔ اپنے شہر کی خالص ہوا بیچنے والا نوجوان۔ اگر بڑھاپا دیر سے چاہتے ہیں تو انگور کھائیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ایک امریکی جج نے کہا ہے کہ افغانستان کے امریکہ میں منجمد اثاثے وہاں کے عوام کی امانت ہیں، اس پر 9/11 کے متاثرین کا کوئی حق نہیں ہے۔ افغانستان کے منجمد اثاثوں کے حوالے سے ایک امریکی جج سارا نیٹ برن نے سفارش کی ہے کہ طالبان کے خلاف حاصل کیے گئے عدالتی فیصلوں کو پورا کرنے کے لیے افغانستان کے مرکزی بینک کے اربوں ڈالرز کے اثاثے ضبط کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ جج نے اپنی سفارش میں کہا کہ 9/11 حملے کے امریکی متاثرین انصاف، احتساب اور معاوضے کے لیے برسوں سے لڑ رہے ہیں اور یہ ان کا حق ہے، لیکن امریکہ کا قانون عدالت کو معاوضے کی ادائیگی کے لیے کسی دوسرے ملک کے اثاثوں کے استعمال سے روکتا ہے۔ اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بحران کے شکار سری لنکا کے بارے میں اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وہاں بچے بھوکے سو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ دیگر جنوبی ایشیائی ممالک بھی اسی طرح کی غذائی قلت کے بحران کا شکار ہو سکتے ہیں۔ سری لنکا میں غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر ختم ہونے کے بعد درآمدات نہ ہونے کے برابر ہیں، جس کے باعث ملک میں کھانا بنانے کے لیے ایندھن دستیاب نہیں ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اس بحران سے عام سری لنکن خاندان بری طرح متاثر ہو رہے ہیں اور خوراک خریدنے کے اخراجات نہ ہونے کی وجہ سے ایک وقت کا کھانا چھوڑ رہے ہیں، بچے رات کو بھوکے سو رہے ہیں اور خاندانوں میں بے یقینی ہے۔ بے یقینی اس لیے ہے کہ اگلا کھانا کیسے بنا کر کھائیں گے۔ سری لنکا نے $51 بلین کے غیر ملکی قرضے کے باعث دیوالیہ ہو چکا ہے۔ جنوبی ایشیا میں شدید معاشی بدحالی اور مہنگائی مزید بچوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ حکومت نے بھی بچوں میں تیزی سے پھیلتی غذائی قلت سے نمٹنے کے لیے امداد کی اپیل کی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں پری اسکول کے 5,70,000 طلبہ میں سے 1,27,000 غذائی قلت کا شکار ہیں۔ اب خوراک کی قلت اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے مکمل اثرات کی وجہ سے یہ اعداد و شمار آسمان کو چھو رہے ہیں۔ معاشی بحران کی وجہ بننے والے سابق صدر گزشتہ ماہ عوامی احتجاج اور سرکاری رہائش گاہ پر مظاہرین کے دھاوا بولنے کے بعد عہدے سے مستعفی ہو کر ملک سے فرار ہو چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان سمیت ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 119 افراد جان سے گئے ہیں، جبکہ 70 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق مرنے والوں میں 32 بچے، 56 مرد، 9 خواتین بھی شامل ہیں۔
جبکہ متاثرین کی تعداد 57,73,000 تک پہنچ چکی ہے۔ مسلسل بارشوں کے بعد سیلاب سے اموات کی تعداد 1,050 سے تجاوز کر گئی ہے۔ 3,116 کلومیٹر شاہراہیں، 149 پل سیلاب میں بہہ چکے ہیں۔ دوسری طرف پاک آرمی نے سوات میں پھنسے 110 افراد کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ریسکیو کر لیا ہے، جنہیں کھانا اور ضروری طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ آرمی ایوی ایشن کے 4 خصوصی ہیلی کاپٹروں نے سوات میں پھنسے ہوئے خاندانوں تک امدادی سامان بھی پہنچایا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ کمراٹ کی پہاڑی چوٹی پر پھنسنے والے لوگوں کو بھی ہیلی کاپٹروں کے ذریعے محفوظ جگہوں پر پہنچا دیا گیا ہے۔ حالیہ برسوں میں امریکی اور اس کے اتحادی ممالک برطانیہ اور کینیڈا کے بحری جہازوں کے آبنائے تائیوان کے ذریعے سفر کرنے پر چائنا غصے کا اظہار کر چکا ہے۔ اب امریکی بحریہ کے 2 جنگی جہاز آبنائے تائیوان میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ امریکی اسپیکر نینسی پیلوسی کے دورہ تائیوان کے بعد اس آبی گزرگاہ میں امریکی بحریہ کی پہلی نقل و حمل ہے۔ حالیہ برسوں میں امریکی اور اس کے اتحادی ممالک برطانیہ اور کینیڈا کے بحری جہازوں کے آبنائے تائیوان کے ذریعے سفر کرنے پر چین غصے کا اظہار کر چکا ہے، اور اب امریکی اسپیکر نینسی پیلوسی کے دورہ تائیوان کے بعد سے اس خطے میں فوجی مشقیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ امریکی کانگریس میں ریپبلکن پارٹی کے رکن ڈان بیکن نے امریکی صدر جو بائیڈن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کو نیو یارک میں جنرل اسمبلی کے اجلاسوں میں شرکت سے روکیں۔ رکن کانگریس نے کہا کہ ایران ہماری سرزمین پر امریکیوں کو مارنے کی جارحانہ منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ بیرون ملک ایرانی تارکین وطن نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے خلاف نیو یارک کی ڈسٹرکٹ کورٹ میں مقدمہ دائر کرنے کا اعلان کیا تھا تاکہ انہیں 1988 میں ایرانی پبلک پروسیکیوشن میں کام کے دوران بہت سے سیاسی قیدیوں کی نسل کشی کے ارتکاب کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکے۔ انہوں نے امریکی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ رئیسی کو امریکہ آنے سے روکا جائے اور اگلے ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب نہ کرنے دیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ قانونی چارہ جوئی کے کاغذات سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم رئیسی 3 دیگر ججوں کے ساتھ نام نہاد ڈیتھ کمیٹی میں شریک تھے، جس نے ہزاروں لوگوں کو موت کی سزا کا حکم سنایا تھا۔ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ سندھ کے وزراء اور سیاستدانوں نے اپنی فصلیں بچانے کے لیے سیلاب کا رخ غریبوں کی طرف کر دیا۔ پاکستان سیلاب سے اور یورپ خشک سالی سے مر رہا ہے۔ اندرون سندھ کے وزیروں نے اپنی فصلیں بچانے کے لیے سیلاب کا رخ غریبوں کی فصلوں کی طرف کر دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیلاب کی رپورٹیں بننے تک غذائی قلت اور وبائیں شروع ہو جائیں گی، مہنگی بجلی، آٹا اور سیلاب تباہی لائے گا۔ حکمران IMF کی مدد کے انتظار میں کھائی میں جا گریں گے۔ دوسری طرف ممتاز عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب کا کہنا ہے کہ جو لوگ خیمے فروخت کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں۔ اس وقت خیموں کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ جن لوگوں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں وہ گھر تو نہیں بنا سکتے مگر انہیں خیمے فراہم کر کے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ معروف عالم دین مولانا طارق جمیل نے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے خیمے بنانے والوں سے مفت خیمے دینے کی بھی اپیل کی ہے۔ اپنے ویڈیو پیغام میں مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ خیموں کا کاروبار کرنے والے حضرات سے گزارش ہے کہ وہ فی سبیل اللہ خیمے فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ خیمے فروخت کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں۔ ایرانی حکومت کے سپریم لیڈر علی خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی کے نام کے آگے آیت اللہ کا لقب لگا دیا گیا ہے۔ پیش رفت پر بعض حلقوں کا خیال ہے کہ آیت اللہ کا لقب ملنے سے بعد مجتبیٰ اپنے والد کے جانشین بننے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں یا انہیں اپنے والد کا جانشین بنایا جا رہا ہے۔
سال کے آغاز کے ساتھ ہی ایک خبر رساں ادارے رسا نے اعلان کیا ہے کہ مجتبیٰ خامنائی کے ایک مدرسے میں خارجہ فقہ اور اصول کے اسباق پڑھائیں گے اور انہیں آیت اللہ کہہ کر پکارا جائے گا۔ مجتبیٰ خامنائی کو 13 سال سے بیرون ملک اسباق پڑھانے کا تجربہ بھی ہے۔ آیت اللہ کا لفظ دوستو اجتہاد کے درجے تک پہنچنے والے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آیت اللہ کا لفظ ملنے کے بعد مجتبیٰ خامنائی کے لیے اپنے والد کا جانشین بننے میں کوئی شرعی ممانعت نہیں رہی۔ یہ معاملہ خبرگان کونسل اعلیٰ عدالت کے سپرد کر سکتی ہے۔ سپریم لیڈر کے فرزند کو آیت اللہ کا خطاب ایک ایسے وقت میں دیا گیا ہے جب 1 ماہ پہلے حزب اختلاف کی گرین موومنٹ کے رہنما نے خبردار کیا تھا کہ اگر خامنائی نے موروثیت کو آگے بڑھایا تو اس کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ سپریم لیڈر علی خامنائی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے مجتبیٰ کی ممکنہ جانشینی کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس سازش کے بارے میں 13 سال سے جانتے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کر رہے تو اس کی تردید کیوں نہیں کرتے؟ ان کا کہنا ہے کہ مجتبیٰ خامنائی کے اجتہاد کے ذریعے تک پہنچنے کے بارے میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ جس طرح سپریم لیڈر علی خامنائی خود بھی اجتہاد کے درجے تک نہیں پہنچے تھے جب وہ خود 1999 میں بانی رہبر روح اللہ خمینی کی وفات کے بعد رہنما بنے تھے۔ 53 سالہ مجتبیٰ خامنائی 82 سالہ ایرانی سپریم لیڈر خامنائی کے دوسرے بیٹے ہیں اور 13 سال سے یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ خامنائی اپنے بیٹے کو نئے سپریم لیڈر کے طور پر منتخب کرنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ مجتبیٰ خامنائی کے پاس کوئی سرکاری سیاسی عہدہ نہیں ہے لیکن وہ اپنی آرمی کے ساتھ قریبی تعاون رکھتے ہیں۔ سپریم لیڈر نے انہیں اپنی کچھ ذمہ داریاں سونپ رکھی ہیں۔ امریکہ نے ایرانی لوگوں پر پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں جن میں ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی بھی شامل ہیں۔ بعض اطلاعات کے مطابق مجتبیٰ خامنائی پردے کے پیچھے مختلف سطحوں پر خود مختار امور بالخصوص سیکیورٹی اور سیاست کے انتظامات میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان پر 2005 اور 2009 کے انتخابات میں مداخلت کا بھی الزام ہے۔ دنیا میں ہر شے بک سکتی ہے۔ اب ایک کولمبین نوجوان روزانہ سینکڑوں ڈالر کما رہا ہے۔ سارا سال خوشگوار موسم رہنے کی وجہ سے کولمبیا کا دوسرا بڑا شہر میڈیلن دائمی بہار کا شہر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نوجوان کارلوس شہر کی ہوا پیک کر کے بیچنے کا کاروبار کرتے ہوئے خوب پیسہ کما رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ہم خالص ہوا پیک کرتے ہیں جو اچھے معیار کی ہوتی ہے۔ ایئر کلیکٹر نامی ایک آلے سے ہوا کے ذرات 15 سے 30 منٹ میں جمع کر لیے جاتے ہیں اور انہیں بوتلوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس طرح 100% خالص ہوا بوتلوں میں جاتی ہے۔ لیکن اس نے فارمولہ چوری ہونے کے ڈر سے اس پورے عمل کی تفصیل بیان نہیں کی۔ وہ اپنے علاقے کی ہوا بوتلوں میں بھر کر سیاحوں کو بیچ کر روزانہ سینکڑوں ڈالر کما رہا ہے۔ اس نے پہلے روز ہوا بھری 77 بوتلیں فروخت کیں جن میں سے ہر ایک کی قیمت $5 تھی۔ تیسرے روز اس نے 300 بوتلیں فروخت کیں۔ اب یہ ہے کہ ٹی وی اور سوشل میڈیا پر بھی اس کے دلچسپ کام کا چرچا ہے جس کے بعد اس نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ویب سائٹس بھی بنا لی ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ باقاعدگی سے انگور کھانے سے جگر کی چکنائی کم ہوتی ہے اور متوقع طور پر بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ فوڈز نامی میگزین میں یہ تحقیق شائع ہوئی ہے جس کا خلاصہ دوستو یہ ہے کہ انگور کھانے کی عادت اختیار کی جائے۔ ویسٹرن نیو انگلینڈ یونیورسٹی کے پروفیسر جان فیزیوٹو اور ان کے ساتھیوں نے یہ تحقیق کی ہے۔ سب سے پہلا دوستو فائدہ تو یہ ہے کہ انگور کھانے سے جگر کی چربی بڑھنے کے امکانات بہت ہی کم ہو جاتے ہیں کیونکہ انگور خوری سے ان جینز پر اثرات مرتب ہوتے ہیں جو اس چربی یعنی فیٹی لیور ڈیزیز کو بڑھاتے ہیں۔
دنیا بھر میں یہ کیفیت عام ہے اور اندازاً 25% عالمی آبادی اس کیفیت کی شکار ہے، جس کا نتیجہ جگر کے ناکارہ ہونے یا کینسر کی صورت میں بھی برآمد ہوتا ہے۔ انگور کھانے سے اینٹی آکسیڈنٹس بنانے والے جین کی سرگرمی بڑھ جاتی ہے۔ دوسری جانب انگوروں میں ایک اور خاصیت دیکھی گئی کہ وہ ہماری مرغن غذائیں کھانے کی عادات کا ازالہ کرتے ہیں، جو موٹاپے، بلڈ پریشر اور شوگر وغیرہ کی وجہ بن رہی ہے۔ اگر مرغن غذاؤں کے ساتھ انگور کھائے جائیں تو وزن بڑھنے کا خدشہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ انگور کھانے سے دماغی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ تصور کیجئے کہ آپ گھر کے باہر تیز دھوپ میں بیٹھے ہیں اور ایک باریک ڈسپلے پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ دیکھنے میں عین اسی طرح واضح ہے جس طرح ہم سکرین کو کسی سایہ دار کمرے میں دیکھ رہے ہیں۔ عین یہی سوچ کر سائنسدانوں نے ایک برقی کاغذ بنایا ہے جو کئی طرح کے شوخ اور واضح رنگوں کو ظاہر کرتا ہے۔ سویڈن کی چارمز یونیورسٹی نے ایسا ہی ایک نہایت ہی باریک برقی کاغذ بنایا ہے جو سکرین میں ڈھالا جا سکتا ہے، جو بھرپور انداز میں سارے رنگ دکھاتا ہے لیکن بہت کم بجلی استعمال کرتا ہے۔ روایتی سکرین کی پشت سے روشنی خارج ہوتی ہے جس کی بدولت ہم ڈسپلے پر تصویر اور الفاظ دیکھتے ہیں۔ یہ کمرے کے اندر تو ٹھیک کام کرتے ہیں لیکن دن کی روشنی میں باہر گویا روشنی کھو دیتے ہیں اور ہمیں دیکھنے میں دقت ہوتی ہے۔ اسی لیے اب ایک ایسا کاغذ بنایا گیا ہے جو بھرپور دھوپ میں بھی آپ کو ہر تصویر اور لفظ واضح دکھا سکتا ہے۔ یہ ایک انقلابی ایجاد ہے جو ڈسپلے اور نئے عہد کے سکرین کو نئے زاویے عطا کرے گی۔ یہ عام سمارٹ فون کے 10ویں حصے کے برابر توانائی لیتی ہے لیکن اس کے معیار میں کوئی فرق نہیں آتا۔ امریکی اور چینی سائنسدانوں نے مشترکہ طور پر تحقیق کرتے ہوئے ایک ایسی پٹی ایجاد کر لی ہے جو اپنے لیے خود ہی بجلی بناتے ہوئے نہ صرف کسی زخم کو جلد ٹھیک کر سکتی ہے بلکہ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں تک کو بہت کم وقت میں جوڑ سکتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ کام مکمل ہو جانے کے بعد یہ پٹی جسم کے اندر خود ہی بے ضرر مادوں میں تبدیل ہو کر تحلیل ہو جاتی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ حالیہ دور میں دھاتی برقیروں کو جسم میں نصب کرنے اور واپس نکالنے کے لیے 2 الگ الگ آپریشن کرنا پڑتے ہیں، جو اپنے آپ میں ایک الگ تکلیف دہ عمل ہے۔ یہی تکنیکی مسئلہ حل کرنے کے لیے امریکہ اور چائنا کے مختلف تحقیقی اداروں سے وابستہ چینی ماہرین نے یہ پٹی تیار کی ہے۔ اس پٹی کی بنیادی پرت ایک بے ضرر پولیمر سے بنائی گئی ہے۔ پولیمر والی پرت کے بالکل اوپر بجلی بنانے والا ایک ننھا سا آلہ جوڑا گیا ہے جسے ٹرائبو الیکٹرک نینو جنریٹر کہا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بہت معمولی سی بجلی پیدا ہوتی ہے۔ ریسرچ جرنل پروسیڈنگز آف دا نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کے تازہ شمارے میں شائع ہونے والی اس رپورٹ کے مطابق اس ایجاد کو فریکچر الیکٹرو سٹیمولیشن ڈیوائس یا مختصر FED کا نام دیا گیا ہے۔ اپنی جسامت اور ڈیزائن میں بظاہر یہ زخم پر چپکائی جانے والی عام پٹیوں جیسی ہی ہے، لیکن قریب سے دیکھنے پر اس میں نصب ٹرائبو الیکٹرک نینو جنریٹر دیکھا جا سکتا ہے۔ فی الحال یہ تجرباتی پٹی صرف جسمانی حرکت سے بجلی تیار کر سکتی ہے، جسے مزید بہتر کرتے ہوئے اس قابل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جسم کی اندرونی توانائی، مثلاً بلڈ پریشر میں تبدیلی وغیرہ سے استفادہ کرتے ہوئے بھی بجلی پیدا کر سکے۔ ایک نئے مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ کھچاؤ کی ورزشیں بلڈ پریشر کو بہتر انداز میں قابو میں رکھ سکتی ہیں۔ بعض ماہرین کا اصرار ہے کہ جسمانی کھچاؤ کی ورزشیں تیز قدم چلنے سے یعنی واکنگ سے بھی بہتر ثابت ہو سکتی ہیں۔ اسٹڈی کے تحت اگر ہفتے میں 5 روز صرف 30 منٹ روزانہ ایسی ورزش کی جائے تو اس سے بلڈ پریشر قابو کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ اس طرح لاک ڈاؤن میں رہتے ہوئے بھی گھر بیٹھے ورزش کی جا سکتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دن میں کسی بھی وقت کھچاؤ کی ورزشوں سے یکساں فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہ تحقیق کینیڈا کی سسکواچن یونیورسٹی کے پروفیسر فل چلی بیک نے کی ہے۔ ڈاکٹر فل کہتے ہیں کہ ٹی وی دیکھتے ہوئے بھی یہ ورزش کی جا سکتی ہے۔
اور ہفتے میں 5 روز نصف گھنٹے تک کی جائے تو اس کے فوائد دوسرے مہینے سامنے ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے خون کی رگیں لچکدار ہو جاتی ہیں اور ان میں خون کا بہاؤ بہتر ہو جاتا ہے، اس طرح بلڈ پریشر میں کمی آنے لگتی ہے۔ برطانیہ کے ایک نوعمر لڑکے نے ایک کے بعد ایک 54 مقناطیس نگل لیے کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس طرح پیٹ پر لوہے کے ٹکڑے چپک سکتے ہیں یا نہیں۔ 12 برس کے رائل موریسن، جنہوں نے ایک تجربے کے طور پر 54 چھوٹے اور گول مقناطیس نگل لیے، رائلے کی طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ وہ موت کے کنارے جا پہنچا اور مسلسل 6 گھنٹے کے طویل آپریشن کے بعد اس کی جان بچائی گئی، جس میں سارے مقناطیس بدن سے نکال لیے گئے۔ رائلے کو یہ مقناطیس کرسمس تحفے میں ملے تھے، جسے وہ 5 جنوری میں نکل گیا تھا۔ جب ایک بھی مقناطیس جسم سے باہر نہیں آیا تو اسے تشویش ہوئی اور اس نے اپنی والدہ کو بتایا۔ تمام گول مقناطیس باہم چپک کر ڈلوں کی صورت میں آنتوں اور معدے میں جمع ہو گئے تھے۔ رائلے نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ اس نے صرف 2 مقناطیس کھائے ہیں، لیکن ایکس رے سے معلوم ہوا کہ ان کی تعداد غیر معمولی طور پر بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے لڑکا کئی روز تک پیٹ کے شدید درد کا شکار رہا، کھانے پینے سے یکسر محروم۔ رائلے کو ہر وقت الٹیاں آتی رہیں۔ 12 سالہ رائلے موریسن سائنسی تجربات کا شوقین ہے اور یہ سانحہ بھی اسی جستجو کی وجہ سے آیا جس میں اس نے اپنے پیٹ کو ہی لیبارٹری بنا لیا۔ ایک طویل آپریشن کے بعد اس کے معدے اور آنتوں میں پھنسی مقناطیسی گولیاں نکالی گئیں۔ اس پورے آپریشن میں 6 گھنٹے لگے، لیکن رائلے موت کے منہ سے دوبارہ لوٹ آیا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔